الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام، ہمارا یہ چوتھا جمعۃ المبارک، اس کا موضوع صحیح بخاری کے کتاب الآداب کے حوالے سے جاری ہے، اور اس جذبے اور اس مشن کے ساتھ کہ آج اپنی جدید سائنسز میں اور جدید علوم میں اور اپنی معاشرتی بے ہنگم مصروفیات میں ایک رہنے والا آدمی اللہ کے نبی کے وہ اقوال اور افعال اس کو پڑھنے اور سننے کا موقع ملے جو اپنی اس زندگی اور رواں دواں زندگی میں نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس جذبے کے ساتھ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ مغرب اور جدید دنیا جس کام سے واپس آ چکی ہے، آج وہ اپنے بچوں کو، کرسچن بچوں کو اس پاکستان میں بھی ایک کمیونٹی کی شکل میں وہ ایتھکس اور اخلاقیات پڑھانے پہ مجبور ہے۔ تو ہمارا مسلمان بچہ صرف نظریاتی چند بحثوں کے علاوہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مکارم اور طور طریقے اس تک واضح طور پر شاید نہیں پہنچ پاتے۔ نظریاتی قرآن کی آیات بھی ہیں، نظریاتی احادیث مبارکہ بھی ہیں، لیکن پریکٹیکل زندگی میں جو ایتھکس، مینرز اور اخلاقیات ہیں ان سے ہمارا مسلمان بھائی شاید ناواقف ہے، اس لیے عمل نہیں ہو پا رہا۔ یہ زندگیوں کا انریسٹ اور بد امنی، ایک ذہنی ٹینشن، بے ہنگم بھاگم بھاگا یہ زندگی، شاید ان چیزوں کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ٹھہراؤ پیدا ہو جائے۔ ہم نے شروع کیا کتاب الآداب، صحیح بخاری کے بہت سارے چیپٹرز میں سے یہ ایک بڑا چیپٹر ہے جس کو محدثین بک کا نام دیتے ہیں، یہ ہے کتاب الآداب۔ اس کے اندر 256 ٹوٹل احادیث مبارکہ ہیں۔ ہمارا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور اگر ان احادیث کو جدید نمبرنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو کتاب الآداب 5970 نمبر حدیث سے شروع ہو جاتا ہے۔ کتنی سے؟ 5970 سے شروع ہوتا ہے اور 6226 پہ جا کے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب اگر اس چیپٹر کے اندر احادیث دیکھیں تو ہمیں تقریباً 256 احادیث نظر آتی ہیں، لیکن یہ چیپٹر بذات خود صحیح بخاری کے تقریباً اختتام پہ موجود ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی ٹوٹل احادیث پہ ہم نے دیکھی کہ تقریباً 7274 ٹوٹل صحیح بخاری کی احادیث مبارکہ ہیں، تو ان میں یہ چیپٹر اختتام پہ ہے۔ اس سے پہلے کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، سارے اصول دین جتنے ہیں وہ ائمہ محدثین نے بیان کیے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع اسی تسلسل کے ساتھ جاری ہے کہ صلہ رحمی ہم نے پڑھا گزشتہ جمعۃ المبارک پہ، اور ہمارا کنکلوژن یہ تھا کہ صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق اگر فیملی میں دیکھیں تو اولاد کا والدین ہیں، اور والدین کے صلہ رحمی کے مستحق سب سے زیادہ اولاد ہیں۔ پھر آگے چلیں تو آج ان کی باتیں ہوں گی، لیکن اسلام کا ایک بڑا نفسیاتی امتیاز ہے کہ اسلام فوراً عمل کا نہیں کہتا بلکہ پہلے ترغیب کی بات کرتا ہے۔ اب لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے رحم پیدا کرنا تھا، اسی سے صلہ رحمی ہونی تھی، پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ تو پہلے اللہ نے لوگوں کا ذہن میک اپ کیا۔ وہ ذہن تیار کیسے ہوا؟ لوگوں سے رحم چاہیے تھا، لوگوں سے رحم چاہیے تھا، اللہ کو نہیں چاہیے تھا، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر اس کو پیدا کرنا تھا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے خود فرمایا کہ میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اور پھر اس کے اوپر ایک حدیث ترغیب اور موٹیویشن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمائی۔ یہ ایگزیکٹ حدیث ہے 6000 نمبر پہ۔ اللہ کے حبیب یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، سمیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کو سنا، یقولو، آپ فرما رہے تھے، جعل اللہ الرحمۃ 100 جزء، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے رحمت کے 100 حصے فرمائے، اور فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جزءا، 100 حصوں میں سے اللہ فرماتا ہے 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھ لیے، وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جزءا، میں نے زمین کے اوپر صرف ان 100 رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ نازل فرمایا۔ پھر حضور نے مثال دی کہ اللہ فرماتا ہے فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَن تُصِيبَهُ۔ بڑی پیاری مثال یہ دی کہ 100 رحمتیں، 99 اپنے پاس، ایک نیچے اتاری، اس ایک میں سے ہی اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے۔
اس ایک رحمت کے حصے میں سے ہی جو حضور نے مثال بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بات بھی پڑھی کہ ایک غزوہ میں کچھ قیدی جب آئے تو ایک عورت اور اس کا بچہ بھی قیدی بن کر آئے، تو وہ عورت اپنے بچے کو والہانہ انداز میں جب ڈھونڈ رہی تھی، جب اس کو ملا اس نے اپنی گود میں بٹھایا، اس کو دودھ پلایا، تو رسول اللہ نے پھر مثال دی اور فرمایا کہ کیا اے صحابہ تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور جتنا والہانہ اس کو عشق و محبت ہے اپنے بیٹے سے، اور ایک مشفقانہ اور پدرانہ شفقت ہے مادرانہ، اس کا تقاضا نہیں کہ یہ ایسا کرے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اس گرم لوہے کے اوپر ایک چوٹ لگا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ماں سے 70 گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اسی سے پھر آگے چلایا کہ ایک حصہ زمین پہ نازل فرمایا، اس ایک حصے میں سے ہی ایک گھوڑا اور ایک گھوڑی میل فیمیل وہ اپنے نو مولود بچے کے اوپر جب ان کا پاؤں آتا ہے تو اس کو فوراً سے پہلے اٹھا دیتے ہیں کہ کہیں ہمارا بچہ ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائے۔ حضور فرماتے ہیں یہ اس ایک رحمت کے کروڑویں حصے میں سے ہے کہ اللہ نے جانوروں کے دل میں بھی رحمت ڈال دی۔ یہ 6000 نمبر حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ آگے کام لینا تھا لوگوں سے شفقت والا، تو پہلے خود فرمایا کہ میں بہت بڑا رحیم ہوں اور رحمان بھی ہوں، اور ہمارے ہر کام کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز نہیں کیا تو اس کا کام کبھی پائے تکمیل تک احسن انداز میں نہیں پہنچے گا۔ تو پہلا تعارف ہی اللہ کا کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ سے آگے چلیں تب بھی تعارف کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی قیامت کی تیاری میں بھی میرا سٹیٹس تمہارے ذہنوں میں یہ ہو کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ تو یہ جو جانوروں کے دل کے اندر محبت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، یہ بھی اللہ کی اس 100ویں حصے کا ایک مزید آگے کروڑواں حصہ ہے کہ ایک جانور بھی اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتا، وہ اپنے پاؤں اٹھا لیتا ہے۔ اب پھر جو پچھلی باتیں گزریں اسی سے چلتے ہوئے امام بخاری نے 6001 نمبر حدیث اسی تسلسل سے آگے لکھی کہ یہ جو رحم ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے پڑوسی تمہارے ظلم سے جو ہے وہ دور رہیں، اور تمہارے خونی رشتہ دار قطع رحمی کے مستحق نہ ہوں بلکہ تمہاری طرف سے صلہ رحمی کے مستحق ہو۔ رحم کی بات ہو گئی، اب رحم کو آگے چلایا۔ 6001 نمبر حدیث مبارکہ میں عرض کیا گیا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ایُّ الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ہم اس کی بات پہلے بھی پڑھا ہے، کبیرہ گناہ۔ وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صغیرہ کیا ہوتا ہے اور کبیرہ کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ چھوٹا گناہ جس پہ انسان کنٹینیوٹی اختیار کر لے وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور ہر وہ کبیرہ جس پہ اللہ توبہ کر دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور وہ کبیرہ کبیرہ بھی نہیں رہتا۔ اب پھر پوچھا گیا اللہ کے محبوب عظیم ترین بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا ان تجعل للہ ندا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ ہوا خالقہ کا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کل تو صحابی عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا ایو، اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس لیے مار دے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گی اور تو کہاں سے پورا کر سکے گا۔ کیونکہ یہ بات جب ہو رہی تھی تو اس وقت اہل مکہ کے ہاں کچھ قبائل میں یہ عادت تھی کہ وہ بچی کو ناپسند کرتے تھے، بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو اس لیے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گی تو پورا کہاں سے کرے گا۔ آج اس دور میں بھی میری اپنی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لاتے اور ہم یہ کہتے ہیں یہ بچہ کھائے گا کہاں سے، اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو اس وقت بچے مرتے تھے فزیکلی اور جسمانی طور پر، لیکن آج ایک آدمی دنیا کی تعلیم کے پیچھے اپنے بچے کو نظریاتی طور پر دفن کر دیتا ہے، اللہ کی تعلیم اس کو نہیں ہوتی۔ ہمارے موسٹ پرومیننٹ پرسنالٹیز میل ہوں فیمیل ہوں، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، میں اس ایشو کو چھیڑنا نہیں چاہتا جو سابقہ دنوں میں جنازے کے حوالے سے ہوا ایک بہت بڑی پرومیننٹ فیمیل شخصیت کے جانے پر، کہ وہ کیا بے ہنگم مذہب کی انٹرپریٹیشن ہے سب کے سامنے، لیکن نظریاتی طور پر کس طرح کے لوگ ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم سے آگے آ رہے ہیں کہ قصور کے واقعے میں بچیاں مر گئیں، کسی کو اپنی ریسپانسبلٹی کا احساس نہیں ہوا۔
ایک چھوٹا سا افسر بھی اگر احساس ذمہ داری کر لیتا تو شاید یہ اتنا بڑا فساد بپا نہ ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ احساس نہیں دلایا گیا. احساس یہ ہوا کہ یہ ہمارا بیٹا اگر دین میں جائے گا، مسجدوں میں بیٹھے گا اور وہاں پر اللہ رسول کی باتیں پڑھے گا، اس کو دنیا نے کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ سوچ تھی جس نے بچوں کو نظریاتی طور پر ان کا گلا کاٹ دیا. تو رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. میں اس لیے تھوڑی سی بٹوین دا لائن یہ بات عرض کر دی ہے، شاید میرا کوئی دوست دین کی طرف آ جائے، کہ دنیا کا مال و دولت اور دنیا کے معاملات یہ آپ کی ایجوکیشن سے وابستہ نہیں ہے. یہ میں اپنی آبزرویشن کہہ رہا ہوں. جاہل لوگ اپنے ایک سگنیچر سے جو ان کو کرنے نہیں آتے ہوتے، ان کے اس سگنیچر پہ ہزاروں لوگ لاکھوں روپے کی تعداد میں سیلریز وصول کرتے ہیں. کاروباری لوگ، کیپیٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام میں ایک سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، وڈ وڈیرا ہے، اس کو الف بے نہیں آتی لیکن 100 بندے اس کے نیچے ملازم ہوتے ہیں. تو کیا پھر مال و دولت کا معیار تعلیم ہے؟ اچھا میں ایک اگلی بات عرض کر دوں، مال و دولت کا معیار اور دنیا کا معیار نیکی بھی نہیں کہ جو زیادہ نیک ہوگا اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے. اللہ کے ہاں یہ معیار بھی نہیں. معیار کیا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے. اس نے پیدا کیا ہے تو روزی بھی اس نے دینی ہے. وہ انسان کو بھی دینی ہے، حیوان کو بھی دینی ہے. نیکی روزی کا معیار نہیں ہے، ایجوکیشن روزی کا معیار نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں گیپ کہاں آیا؟ جب بچوں نے پڑھائی صرف اس لیے شروع کر دی کہ میں پڑھ کے کیا کروں گا؟ نوکری کروں گا. پڑھ کے میں نوکری کروں گا، تو پڑھ کے نوکری ہی کرنی ہے تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں کاروبار تو وہ ہم سے زیادہ کیفیت میں کر رہے ہیں. اس لیے عرض کیا گیا حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور پھر تو اپنے بچوں کو اس ڈر سے مار دے کہ یہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے تو پورا کہاں سے ہوگا. آپ ذرا اندازہ کریں، میڈیکل کا بچہ لاکھوں روپے کی فیس پے کرتا ہے لیکن گردے بیچنے کا سکینڈل بھی، گردے نکالنے کا سکینڈل بھی کون بپا کرتا ہے؟ آخر ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے. آپ مولویزم میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی بدنامی کے بہت سارے ذرائع ہیں. آپ پیر پرستی کی طرف چلے جائیں، بدنامی کے بہت سارے ذرائع وہاں پر بھی ہیں. پھر ایک ایسا سسٹم، ایک ایسی چپ کہ لگا دی جائے تو سارے ٹھیک ہو جائیں، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ صرف اللہ کا خوف ہے اور اس کے نبی کی محبت. وہ آئے گی کہاں سے؟ قرآن سے آئے گی، اللہ کے نبی کی حدیث و سنت سے آئے گی. وہ مولوی کے اندر بھی آ جائے تو اخلاص آ جائے گا، وہ ڈاکٹر کے اندر بھی آ جائے تو اخلاص آ جائے گا، وہ انجینئر بھی پڑھ لے تو اس کے اندر بھی اخلاص آ جائے گا. قرآن کے بغیر اخلاص اور تقوی، اللہ خود فرما رہے ہیں ایمان والو روزے رکھو. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. نماز پڑھو، نماز بے حیائی سے اور برائی سے. تو پھر اسلام تو ہمیں نیک بننے کا کہہ رہا ہے. جب نیک بن جاؤ پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے رزق کے لیے نکل پڑو. اور تم تقوی اگر اختیار کرو گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرا رزق کہاں سے آ رہا ہے. پھر صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب اس سے چھوٹے درجے کا پھر اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اس سے اگلا گناہ یہ ہے کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے. یہ تیرا سب سے بڑا گناہ. سب سے پہلا شرک. نمبر 2 اپنی اولاد کو مار دینا. میں نے ایڈ کیا فزیکلی نہیں، نظریاتی طور پر بھی، کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ میرا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، میں تو ایک انسان ہوں، انسانیت میرا مذہب ہے، کوئی مذہب نہیں ہے میرا. آخر یہ وہ شخص ہے جو نظریاتی طور پر بیمار ہو چکا ہے، یہ نظریاتی طور پر قتل ہو چکا ہے. میں ایک اور بات عرض کر دوں یہاں پر اسی موضوع کے اوپر کہ ایک آدمی اللہ کے نبی اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. یہ جملہ سن لیا آپ نے. ایک بندہ اللہ کی مرضی اور رسول کی سنت کے مطابق زندگی، تو وہ جو گزار رہا ہے وہ کس کے پیٹرن پہ ہے؟ وہ بھی تو کسی کے پیٹرن پہ ہے. تو دونوں میں سے پھر بہتر پیٹرن کون سا ہے؟ جس رب نے مجھے بنایا ہے اور جس نبی کے صدقے اس کائنات کو بنایا ہے، اگر میں اسی کو فالو کر لوں تو میں کسی اور کا بھی فالو تو کر رہا ہوں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے اور میں ایک ایتھسٹ ہوں، میں ایک سیکولر آدمی ہوں، میں پہلے لبرل تھا پھر سیکولر ہوا پھر بالکل ہی نکل گیا ہر چیز سے، جیسے وہ کمان سے تیر نکل جاتا ہے، تو یہ سوچ بھی تو اس کی ہے. اس کے بدلے میں ایک سوچ یہ بھی تو ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا سلیو ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں. مجھے جو اپنے نبی کے بارے میں اللہ کہے گا اور جو اس کا نبی کہے گا میں ہمیشہ اس کو فالو کروں گا. تو دو لائف سٹائل ہیں، دونوں ہی زندگی یہیں پہ گزارتے ہیں، دونوں ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں. یا تو اس کے ساتھ ہونے میں کوئی زندگی بڑھ جاتی
یا اس کے مخالفت میں زندگی کم ہو جاتی تو پھر تو ہم کہتے کہ یہ انالیسس ٹھیک نہیں ہے. ورنہ ہم نے زندگی میں کوئی ایک لائف سٹائل تو اختیار کرنا ہے, تو وہ کس کا کر لیا جائے تو بہتر ہے. بھائی کروڑوں ہندو بھی تو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں, کروڑوں عیسائی بھی رہ رہے ہیں, کروڑوں یہودی بھی رہ رہے ہیں, لیکن ساری زندگی گزار رہے ہیں. ایک وہ بھی تو ہے جو اللہ کی مان کے رہتا ہے, اور جو اللہ کی مانتا ہے پھر وہ کیسے کرتا ہے. جناب علی المرتضیٰ کی لڑائی کے دوران جب آپ کافر کے اوپر غالب آ گئے, اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے اس کو لٹا کے, اس نے کیا کیا؟ تھوک دیا. تھوکنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا. اس نے پوچھا بھئی تم نے میرے اوپر غلبہ حاصل کر لیا, اس کے بعد تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ تو جواب کیا تھا کہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا, اب میری نفسیات آ گئی کہ تم نے میری توہین کی ہے, اب میرے لڑنے میں اللہ کی رضا شامل نہیں رہی, میں نے تمہیں چھوڑ دی. تو یہ سوچ بھی تو ہے اس انسان کی, یہ سوچ اس کو کس نے دی ہے؟ مذہب نے دی. اس لیے چوتھا معاملہ یہ فرمایا کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ تم پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرو. کیوں کہ یہاں تم نے زنا بھی کی ہے اور چیٹنگ بھی کی ہے. کیوں پڑوسی کو اسپیشلی کیوں کوٹ کیا کہ بڑا گناہ یہ ہے کہ تو پڑوسی کی عورت کے ساتھ یہ معاملہ کرے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ صرف گناہ نہیں ہے, تم نے اس کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی. ورنہ یہ معاملہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. آج ہوٹل لائن بھری پڑی ہے ان چیزوں سے. آپ 5 سٹار 7 سٹار میں چلے جائیں, آپ کو سب سے بڑا کاروبار 2 چیزوں کا نظر آئے گا. ایک یہ معاملہ جو میں نے عرض کر دیا, اور ایک شراب کا معاملہ جس سے ہوٹل بھرے پڑے ہیں. آپ لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں, میں کسی ایک کو اسپیسیفائی نہیں کرتا کہ کون کیا کر رہا ہے, لیکن پڑوسی کی بیوی کو اسپیشلی کوٹ کر کے یہ کہا کہ یہاں تم نے 2 غلط کام کیے ہیں. ایک تم نے گناہ کیا ہے, اور دوسرا اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے. یہاں تیرا گناہ بڑھ گیا ہے. اب پھر اسی آیت کی اس 3 گناہوں کی تصدیق میں امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ نے سورہ فرقان کی 68 نمبر آیت مبارکہ نازل فرمائی. کیونکہ امام بخاری جہاں محدث ہیں وہاں مفسر قرآن بھی ہیں. ہماری تو شومی قسمت ہے کہ ہم عوام الناس بخاری اور مسلم کو نہیں پڑھ پاتے, ورنہ امام بخاری کا ایک پورا حصہ, اور امام مسلم, امام ترمذی, ابن ماجہ, امام نسائی, تمام محدثین کم از کم سیاہ 6 صحیح حدیث کی کتابیں, وہ قرآن کی آیات کے نزول پہ اپنی احادیث مبارکہ حضور کی انٹرپریٹیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جب یہ معاملہ عرض کیا گیا کہ شرک ہے, شرک کے بعد اولاد کا قتل ہے, اور پھر کہا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا ہے, تو امام بخاری لکھتے ہیں اس مقام پر جب حضور نے یہ فرما دیا تو حضور کی تصدیق میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, سورہ فرقان کی 68 نمبر آیت, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. یہ پھر پوری کی پوری آگے آیت مبارکہ موجود ہے. یہ صحیح بخاری کی کون سی حدیث نمبر تھی؟ 6001. آگے سنیے 6002 نمبر حدیث مبارکہ کس کے اوپر ہے کہ صلہ رحمی. چونکہ میں پروفیشنلی تقریر نہیں کر رہا, جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اسی کو روٹین سے پڑھ رہے ہیں. تو آگے پھر بات آ گئی بچے کو گود میں اٹھانے کی. پہلے بھی بات ہوئی پچھلے جمعے پہ, آج پھر اسی پہ بات ہے تھوڑی سی, کہ سرکار دو عالم علیہ تحیۃ و ثنا نے ایک حدیث مبارکہ اخبرنی ابی ان عائشہ سعید ان ہشام, یہ پوری سند ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اما عائشہ نے یہ کہا ان النبی وضع صبیا فی حجرہ, حضور کے پاس لوگ اپنے بچے لے کر آتے. یہ دوست موبائل بند کر کے بیٹھا کریں جی, یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہوتا ہے, بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ان النبی کہ سرکار دو عالم علیہ تحیۃ و ثنا وضع صبیا فی حجرہ, جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا لوگ حضور کی بارگاہ میں لاتے تو وضع صبیا فی حجرہ, حضور اس کو اپنی گود میں اٹھاتے, یوحنے کو اس کو تحنیک اور گھٹی دیتے, فبال علیہ فدعا بماء فاتبعہ. اما عائشہ کہتی ہیں ایک دفعہ ایک بچہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا, حضور نے اس کو گود میں بٹھایا, اس کو پہلی خوراک دی, فبال علیہ, اس نے حضور کی گود میں یورن کر دیا, چھوٹا پیشاب کر دیا. اب یہاں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اور اس کا حبیب کہ حضور کے اندر برداشت کتنی تھی. اب حضور کا طرز عمل کیا تھا؟ فدعا بماء فاتبعہ, تو سرکار دو عالم علیہ تحیۃ و ثنا نے فیل نہیں کیا, محسوس نہیں فرمایا, آپ نے فدعا بماء, آپ نے پانی کو منگوایا, فاتبعہ, اور پانی منگوا کر اس کے اوپر بہا دیا اور اس کو دھو دیا. کیونکہ پیچھے بات تھی رحم کی, اور رحم کی بات کو آگے چلایا. یہاں سے 2 باتیں پتہ چلی کہ بچے کو گود میں اٹھانا ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے بچے کو گود میں اٹھایا. لیکن اگر آج یہ کہیں کہ ہر ایک دوسرے کا بچہ اٹھا سکتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے. چھوٹے عمر کے بچے تو ٹھیک ہیں, ورنہ جب تھوڑے سے بڑے ہوں تو شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ بچہ جب بڑا ہو تو اس کو ماں کے اور بہن کے بستر سے
اللہ کر دو، بچے آپ کے بڑے ہونے لگیں اور ان کو تھوڑی سی اویئرنیس آنے لگے تو آپ کا بیٹا اور بیٹی بھی ایک جگہ پہ نہ سوئیں۔ عمر کی حد کتنی ہے اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ 6 سال کا بچہ ہو جائے 7 کا تو نماز کا حکم دو، اور پھر 10 سال ہو تو تھوڑی سی سختی کرو، اور پھر بلوغت کی عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہم نے پڑھی کہ آپ حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اگلی دفعہ حاضر ہوئے، اگلے سال عرض کیا حضور میں چلتا ہوں جہاد پہ، آپ نے فرمایا چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے پہلی دفعہ اجازت مانگی تو میری عمر 14 سال تھی، جب میں نے اگلی دفعہ اجازت مانگی تو میری عمر 15 سال تھی۔ تو فقہاء نے کہا کہ 15 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے، لیکن بلوغت کی عمر اگر کسی ملک کے آئین میں ہے تو وہ آئینی طور پر تو ہے، لیکن شرعی لحاظ سے بالغ وہ ہے جس کے اوپر بلوغت کے آثار آ جائیں۔ بچی کے اوپر بلوغت کے آثار آ جائیں، اس کو ماواری جاری ہو جائے، مینسز جاری ہو جائیں، پریسکرائبڈ پیریڈ شروع ہو جائے، اور بچہ رات کو سوتے میں، یہ اللہ کے نبی کے حدیث کا ترجمہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کو رات کو سونے کی حالت میں کپڑے تر ہو گئے اور اس کو دھونے پڑ جائیں، یہ اب حضور کے شرم کا انداز ہے اور حیا کا کہ آپ امت کو تعلیم کن الفاظ میں دے رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا بچہ جب رات کو سوئے اور وہ رات کو یہ دیکھے کہ میرا لباس گیلا ہو گیا تو اس کو صبح دھو دے اور وہ یہ سمجھے کہ اب وہ بالغ ہو گیا۔ لیکن یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کے حبیب شفیق تھے، بچوں کو گود میں اٹھاتے تھے۔ ایک بچے نے آپ کی گود میں یہ جب معاملہ کیا، آپ گھٹی دے رہے تھے، آپ نے فیل نہیں کیا بلکہ آپ نے پانی منگوایا اور اس کے ساتھ اس کو دھو دیا۔ پھر اسی رحم کی بات ہے کہ بچے کو ران پر بٹھانے کا بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، لیکن میں نے بات عرض کر دی، اپنا بچہ جس کے ساتھ ایک شفقت کا پہلو ہو اس کو اپنی ایک گود میں بٹھانا، ران پہ بٹھانا، دونوں کو اٹھانا۔ ہم حضرت امامہ بنت زینب کی بات پچھلے جمعے پہ پڑھ چکے کہ حضور کی نواسی تھی، جب حضور سجدے میں جاتے تب بھی اوپر آ جاتی، حضور اس کو سائڈ پہ کر کے اپنا رکوع و سجود کرتے۔ بچوں سے شفقت رسول اللہ کا معمول تھا، اور یہ بھی پتہ چلا حضور نماز بھی پڑھتے تھے، گھر میں نماز بھی پڑھتے تھے، اسی لیے تو بچہ وہاں حضور کے اوپر کھیل رہا تھا۔ لیکن یہاں پھر حضور نے یہ بھی تعلیم فرمائی کہ ایک نابالغ بچہ جس کو سمجھ نہ ہو اس کو اللہ کے گھر میں نہ لایا کرو، کیوں؟ وہاں وہ خرابی کر دے گا۔ کیوں کہ حضور نے دیکھا ایک اعرابی آیا، اس نے تھوک دیا مسجد میں، تو یہاں بھی اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ آپ نے اس کو جھڑکا نہیں۔ لوگ جب اس کے پیچھے پڑنے لگے تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو سمجھا دو، اور پھر پانی منگوایا، جہاں اس اعرابی نے تھوکا تھا اس جگہ پہ آپ نے پانی بہا کر اس جگہ کو دھو دیا۔ یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے؟ برداشت، مسجد میں بھی برداشت، مسجد سے باہر بھی برداشت۔ تو یہ برداشت کب آئے گی؟ جب ہم برداشت پڑھیں گے۔ کیوں؟ میں نے پہلے جملہ عرض کر دیا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس بے ہنگم زندگی میں کہ ہم اس چیز کو بھی پڑھیں۔ اسی جذبے سے یہاں جمعۃ المبارک مزید شروع کیا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، کان رسول اللہ یاخذنی، حضور کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید۔ قرآن میں ان کا ذکر ہے، وہ واحد صحابی ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام کے بیٹے ہیں، حضور سے محبت تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ یاخذنی، حضور مجھے پکڑ لیتے تھے، فیقعدنی، کان یقعدنی، یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہے، کان یقعدنی، حضور مجھے پکڑ لیتے تھے، حضور مجھے بٹھایا کرتے تھے، علی فخذہ، اپنی ران مبارکہ کے اوپر، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ علی فخذہ الاخری، کبھی کبھی اپنے نواسے حسن کو دوسری اپنی ران کے اوپر بٹھا کر ہم دونوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت حسن کی عمر تھی حضور کے وصال کے وقت 8 سال، حضرت اسامہ کی عمر تھی 15 پلس، لیکن دونوں کیسے تھے؟ یہ شفقت کا انداز تھا۔ ممکن ہے اسامہ بن زید اپنے بچپن کی بات بیان کر رہے ہیں، لیکن حضور شفقت میں کے لحاظ سے بچوں کو بٹھاتے تھے۔ اور پھر ایک اگلی حدیث مبارکہ ہے 6003 سے آگے ہے 6004 نمبر حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی، کہ حضور اپنے پرانے تعلق کو ہمیشہ نبھاتے تھے، کہیں اس کو ترک نہیں کرتے تھے۔ پرانا تعلق کیا ہے؟ کہیں باپ کا تعلق تھا تو اس کو نبھاتے۔ بڑے لوگ آج بھی نبھاتے ہیں، بھائی کیوں؟ میرے باپ کا دوست تھا، اور کیوں؟ بھائی میری ماں کے ساتھ اس کا ایک تعلق تھا، میری خالہ ہے تو ان کے ساتھ پیار محبت، عید پہ آنا جانا، یہ ایک للہیت کے لیے جو خوشی کی ایک سیلیبریشن اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہوتی تھی۔ تو امام بخاری نے پورا ایک باب باندھا، حسن العہد من الایمان، حسن العہد من الایمان، پرانے تعلق کو اور صحبت کو اور وعدے کو نبھانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اما عائشہ یہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کون سی ہے؟ 6000
4 نمبر حدیث مبارکہ، اما عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں آتی جتنی غیرت مجھے جناب خدیجہ پہ آتی ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کیوں، تو آپ نے فرمایا اما عائشہ نے کہ وہ رسول اللہ کے میرے ساتھ شادی کرنے سے 3 سال پہلے وفات پا گئی تھیں۔ 3 سال پہلے اما خدیجہ، اما عائشہ فرماتی ہیں، وصال فرما گئی تھیں، کیونکہ میں آپ سے ان کا ذکر سنتی رہتی ہوں کہ مجھ سے پہلے فوت ہو گئیں، دنیا سے چلی گئیں، لیکن حضور بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے غیرت آتی ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنی بیوی سے کتنا پیار تھا، کتنی شفقت تھی، اور آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا۔ یہ ایک اور حدیث ہے جو اما عائشہ سے وہ بھی مروی ہے، وہ یہ ہے کہ اما خدیجہ ایک دفعہ حضور کے لیے کھانا لا رہی ہیں تو جبریل امین حاضر ہوئے۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، فضائل کی بنا پر نہیں ہے، صحیحین کی حدیث ہے۔ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور ایک دفعہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں اما خدیجہ، تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی حضور اللہ آپ کو بھی سلام فرماتا ہے، اور آپ کی زوجہ خدیجہ وہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، اس میں وہاں عربی کے الفاظ ہیں ادامن، ادام عربی میں سالن کو کہتے ہیں، وہ سالن بھی آپ کے لیے لا رہی ہیں، تو اللہ آپ کو بھی سلام فرماتا ہے اور اللہ خوش ہے آپ کی زوجہ سے، آپ کی زوجہ کو بھی اللہ سلام فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ بشارت دیتا ہے آپ کی بیوی کو کہ اما خدیجہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ تو یہاں اما عائشہ اس حدیث کو ایڈٹ کر کے مزید یہ فرماتی ہیں کہ مجھے غیرت آتی تھی، 3 سال پہلے دنیا سے چلی گئیں، حضور ہمہ وقت ان کو یاد کرتے رہتے تھے، اور میں جب یہ سنتی حضور سے کہ حضور فرماتے عائشہ خدیجہ کے لیے تو اللہ نے جنت میں موتیوں کی محل کی بشارت بھی دی ہے، تو اس وقت مجھے غیرت آتی، وہ کتنی کمال خاتون تھی۔ اور پھر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ کان رسول اللہ لیذبح الشاۃ ثم یہدی فی خلتها منها او کما قال الرسول، اما عائشہ فرماتی ہیں حضور جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اما خدیجہ کی سہیلیوں کو اس میں سے ضرور حصہ بھیجتے تھے۔ تو یہاں بھی کیا ہے، ایک سوشل لائف ہے۔ آج ہم سوشل لائف سے کٹ چکے ہیں، کتنے لوگ ہمیں بلاتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی گیدرنگ میں، ہم پروفیشنلزم کی بنیاد پر نہیں جاتے۔ میں جس چیز کو دیکھ پایا ہوں معاشرے میں وہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین دعوت تمہاری ولیمہ کی دعوت، سب سے بہترین دعوت تمہاری ولیمہ کی دعوت ہے، لیکن جس کے اندر غریب نہ ہو اس ولیمے سے بری دعوت اسلام کے اندر کوئی نہیں۔ یہ بالکل ایگزیکٹ حدیث مبارکہ ہے، صحیحین کی حدیث مبارکہ ہے، بہترین دعوت ولیمے کی دعوت ہے، لیکن جس کے اندر غربا نہ ہو اس ولیمے سے بڑھ کر کوئی بری دعوت عند اللہ نہیں ہے مسلمانوں کی۔ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری سوشل لائف میں جو مستحق ہے ہم اس تک اس کی بات کو پہنچا دیں، اور یہ جذبہ اگر ہر ایک کے اندر آ جائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ جائے، جس لیول پہ کوئی بیٹھا ہے آ جائے۔ اب ضروری نہیں ہے ہم صرف اسلام اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بندہ مبلغ بن جائے اور سارے لوگوں کو یہ تبلیغ شروع کر دے۔ بھائی سارے لوگ ہی مبلغ بنیں گے تو مبلغ کا علاج کون کرے گا؟ سارے لوگ ہی اگر مبلغ اور پریچر بن جائیں تو مبلغ کو فیسیلیٹیٹ معاشرے میں کون کرے گا؟ انجینئر اپنا کام کرے، ڈاکٹر اپنا کام کرے، جو جہاں بیٹھا ہے وہ اپنا کام کرے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دے، معاشرہ یہ ہمارا جنت نظیر بن سکتا ہے۔ اور پھر اما عائشہ فرماتی ہیں جب بھی آپ ذبح کرتے کسی جانور کو، بکری کو، تو اما خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے آپ ضرور اس میں بھیجتے۔ پتہ چلا کہ بندے کے جانے کے بعد بھی ایک اچھا انسان اس کے ساتھ تعلق والوں کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن یہ کیسا زمانہ ہے کہ باپ کے پاس بچوں کو دینے کا وقت نہیں ہے، کیوں کہ وہ اپنی معیشت میں بزی ہے، اور معیشت سے تو واپس آ گیا، گھر میں موبائل سے فارغ نہیں ہے، گھر میں وہ لیپ ٹاپ سے فارغ نہیں ہے، گھر میں وہ اپنی اس ٹیکنالوجی سے فارغ نہیں ہے۔ اس کا پھر حل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو موبائل کو لے کے ہم نہر میں پھینک دیں، لیپ ٹاپ کو اس پاکستان سے ختم کر دیں؟ نہیں، ہر بندہ اپنا کام کرے، لیکن اس کی فیزیبلٹی بنائے، اس کا ایک فریم ورک بنائے کہ میری کتنی زندگی کہاں پہ ہے اور کتنی زندگی کہاں پہ ہے۔ اس 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس کا کم از کم اللہ کے نبی کے لائے ہوئے مشن کے لیے بھی وقف ہونا چاہیے۔ ہم اس پہ جمعہ پڑھ چکے کہ تربیت اور پرورش دو چیزیں ہیں۔ انسان کی ذمہ داری کیا اولاد کی پرورش ہے یا تربیت؟ پریفرنس تربیت کو ہے، پرورش کیا ہے؟ آپ اس کو اچھے کپڑے لے دیں، اس کو دودھ پلائیں، اس کی ہڈیوں کی کمزوری دور ہو، اس کو اچھا کھلائیں، وہ صحت مند بنے۔ لیکن حضرت موسیٰ بھی تو پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ کی پیدائش کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو پکڑو، لکڑی کے باکس میں ڈالو، پانی میں بہا دو، اس کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اس کی پرورش بھی اللہ خود فرما دے۔
تو اس بچے کا کتنے والدین نے خیال رکھا؟ نہ باپ نہ ماں. اور پھر اللہ نے نظام کیسا بنایا؟ اسی فرعون کے گھر میں وہی جناب موسیٰ پرورش پاتے ہیں. تو یہ پرورش تو اللہ کے ذمہ، میرے اور آپ کے ذمہ کیا ہے؟ تربیت. ہم پرورش بھی کریں لیکن بچوں کی تربیت، خوف خدا، محبت مصطفیٰ اور یہ الہامی کتاب کے ساتھ تعلق، یہ آج کے والد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ اپنا معاملہ کرے. اب وہ عاجز ہے، وہ نہیں کر سکتا تو کیا کرے؟ وہ قرآن خود نہیں پڑھا سکتا، وہ حدیث خود نہیں پڑھا سکتا تو کیا کرے؟ وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کا فائدہ سوچتے ہوئے اپنے گلی میں، اپنے محلے میں علماء کے ساتھ رابطہ کر کے وہاں دین سیکھنے کی کوشش کرے. وہ دین سیکھنے کا ایک وہ انداز ہو جس میں پریفرنس قرآن و سنت کو. ورنہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک جلسہ ہونا ہے راول پنڈی، اس کا ایک عالم اور مولوی صاحب لاہور سے جا رہے ہیں، کیا آپ کو یہ بات اپیل کر رہی ہے؟ ایک جلسہ ہونا ہے راول پنڈی میں اور اس کے لیے عالم اور خطیب کا بندوبست ہے لاہور سے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بات اپیل نہیں کرتی. وجہ کیا ہے؟ آپ ایک آدمی کو 350 کلومیٹر ایک طرف کا سفر دے رہے ہیں، 350 ایک طرف کا سفر دے رہے ہیں، آپ اس کی خدمت اس لحاظ سے زیادہ کر رہے ہیں، یہ سفر کر کے آیا ہے. کیا وہاں پر قرآن اور سنت کا کوئی عالم نہیں تھا جو یہ بات آپ کے مجلس میں کر سکتا؟ تو پھر پتہ یہ چلا پروفیشنلزم آگے آ گیا، بڑے بڑے نام آگے آ گئے، کام آگے نہ آیا، نام آگے آ گئے، وسائل بھی زیادہ خرچ ہوئے، آؤٹ پٹ بھی کچھ نہ ہوئی. کیا وہ آدمی اپنے 700 کلومیٹر کے سفر کے بعد اگلا دن اپنا پورا صحیح کام کر سکے گا؟ یہ وہ سوچنے کا انداز ہے. پریفرنس دین نہ رہا، پریفرنس شخصیات بن گئی، پریفرنس نعروں کو مل گئی، پریفرنس پرومینیلٹی کو مل گئی. ہاں جی فلاں بڑا نام ہے، اس کو بلا لے. کہاں سے؟ کراچی سے. آئے گا کیسے؟ بائی ایئر. کتنے کا ٹکٹ؟ اتنے کا. اور کیا لے گا؟ ایک چھوٹی سی گاڑی، بے شک ہونڈا سٹی دے دیں. تو آپ کے محلے میں کوئی مستحق نہیں تھا جس سے آپ اللہ کے نبی کی نعت سن لیتے؟ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا سکتا. صرف تھوڑی سی موڈیفیکیشن کی یہاں پہ ضرورت ہے. وہ موڈیفیکیشن کیا ہے؟ جہاں کوئی بیٹھا ہے اس سے خدمت لیں اور اس کی خدمت کریں. ہر بندہ اپنے لیول پہ یہی کر دے تو آپ کا معاشرہ بڑا ہو پڑے گا. آپ کو پھر قربانی کر کے کھال کسی دور دراز کے علاقے میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا محلہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا. آپ بذات خود اپنے محلے میں بنیادی ساری ضرورتیں مستحقین کو دے سکتے ہیں اگر آپ اسلام کے صرف ذیل قربا کے مفہوم کے اوپر پورا عمل کر لیں. تو اس کے بعد جو یتیم کی پرورش کرے اس کی فضیلت. اب یتیم کوئی کون پرورش کرے گا؟ کوئی ایسا بندہ جس کی ہاں اولاد ہو اپنی. میری بات ذرا غور سے سنیے گا. 6 سے 7 بچے اللہ نے اس کو دیے ہوں، کیا وہ اپنے فرض میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اب کسی بچے کو یتیم کو سٹینڈ کروں؟ نہیں. کون سا بندہ یتیم کو سٹینڈ کرے گا؟ جس کی اولاد نہیں ہے. تو یہ تصور معاشرے سے کب ختم ہوگا؟ اور پھر 3 حدیثیں ہیں، بس میں ان کو سنا کے وائنڈ اپ کرتا ہوں. جو یتیم کی پرورش کرے اس کی فضیلت، جو بیوہ کی مصلحتوں میں کوشش کرے اس کی فضیلت، اور جو مسکین کی مصلحتوں میں کوشش کرے اس کی فضیلت. یہ اللہ کے نبی نے 3 الگ الگ حدیثیں بیان فرمائی ہیں. 6005 میں یتیم کی پرورش کا بیان ہے. حضور نے فرمایا کہ آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا بندہ قیامت والے دن یوں ہوں گے. آپ نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا. اب یہاں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو وہ یتیم کی پرورش کرے. میں نے پہلے 3 جو میں یہ عرض کیا تھا، ہم خود غرض لوگ ہیں. ہماری ساری کی ساری محنت صرف اپنے لیے ہوتی ہے. ہماری ساری کی ساری محنت میرے اپنے گھر کے لیے. ہماری ساری محنت میرے صرف مادیت پرستی کے جتنے ٹولز ہیں گھر میں صرف ان کے لیے. کبھی یہ بھی کسی نے دیکھا کہ رات کو پوچھ کے سوئیں کہ میرے قرب و جوار میں جہاں تک ہمسایوں کا تعلق ہے کوئی پریشانی میں مبتلا تو نہیں؟ مقصود یہ تھا آتے نماز پڑھتے، گھر میں پڑھی تو 1 ثواب، محلے میں پڑھی تو جامع مسجد میں 27 گنے ثواب، مسجد نبوی میں چلے گئے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، پھر مسجد حرام میں چلے گئے تو. کیوں؟ آپ کا لوگوں سے تعلق بڑا ہے. لوگوں کے قریب جائیں، دیکھیں وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا. ملائیشیا کا آنے والا بندہ لاہور میں مجھے ملتا نہ ملتا، ممکن ہے کہ میں حرم میں بیٹھا ہوں میری اس سے شیئرنگ ہو جائے اور میرا کوئی کاروباری اٹیچمنٹ ہو جائے اور میں اگر 0 پہ کھڑا ہوں تو میں ہیرو پہ چلا جاؤں. کیا یہ سارا فائدہ نماز کا نہیں تھا؟ ممکن ہے اسلام نے حج رکھا ہی اس لیے ہو کہ ایک گلوبلائزیشن دنیا کو دینی ہو. آؤ دبئی کو مرکز نہ بناؤ، آؤ مکہ کو اپنا مرکز بنا دو، اپنی کرنسی جاری کر دو، اپنی عالمی عدالت بنا دو، اللہ مسلمانوں کو پھر عروج عطا فرما دے.
لیکن وہ تو کسی کے معاملے میں نہ رہا. حالانکہ جتنا عمرہ اور حج آج ہوتا ہے, کیا آج سے 50 سال پہلے بھی ہوتا تھا؟ ایسے نہیں ہوتا تھا. تو مسلمانوں کو اس میں بھی غور کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا میں اور یتیم جنت میں ایسے ہوں گے. آپ نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا, ایک سبابہ اور ایک وسطی, درمیانی انگلی اور سبابہ. اور پھر محدثین نے بڑی کمال بات کی, اس انگلی کو عربی میں کہتے ہیں سبابہ. کیا کہتے ہیں؟ سبابہ. اس کو کہتے ہیں وسطی. اس کو سبابہ کیوں کہتے ہیں؟ بڑی پیاری بات میری زندگی میں پہلی دفعہ آئی جب میں آپ کو جمعے کے لیے تیاری کر رہا تھا. سبا یا سبو کا معنی ہوتا ہے گالی دینا. کسی کو عربی میں گالی دینے کے لیے عربی جو ورب ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سبا یا سبو. قرآن میں وہ بھی لکھا ہے رواداری کے مفہوم میں کہ وہ لوگ جو کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا کہتے ہیں وہ نہ کہا کریں. کیوں؟ کہ پھر بدلے میں وہ آپ کے سچے خدا کو گالی دیں گے. وہاں جو لفظ ہے وہ ہے والذین یسبون. تو سبا یا سبو کا معنی ہوتا ہے گالی دینا. تو محدثین نے لکھا اس انگلی کو سبابہ اس لیے کہتے ہیں, جب انسان جوش میں آتا ہے تو کسی کی طرف اشارہ کر کے جب یوں بات کرتا ہے اس کے جذبات کنٹرول میں نہیں ہوتے, اس لیے عربی میں اس کا نام ہی سبابہ پڑ گیا. اور پھر اس کو شہادت بھی کہتے ہیں. اس کو انگلی شہادت کی بھی کہتے ہیں. شہادت کی انگلی کیوں کہتے ہیں؟ اور میں جب یہ انر جذبات کے اندر ہوتی ہے, جب اس کے اندر خوف خدا اور محبت مصطفیٰ پیک پہ ہوتی ہے, تو پھر یہ سبابہ نہیں بنتی, پھر یہ شہادت کی انگلی بنتی ہے. اور آپ جب اتحیات بیٹھتے ہیں تو وہاں آتا ہے اشہد اللہ الہ, تو آپ اسی انگلی کو فرتے جذبات میں توحید کی جلالت میں ڈوب کر جب اٹھاتے ہیں, پھر یہ سبابہ نہیں بنتی, پھر یہ شہادت بن جاتی ہے. تو ایک ہی چیز کے نام کتنے بن گئے؟ 2. ایک بندہ سڑک پہ کسی کو گالی دے رہا ہے, ایک بندہ کسی کی گالی پہ خاموش ہے, تو بندہ تو ایک ہی ہے, لیکن ایک سبابہ ہے اور ایک شہادہ ہے. تو یہ احادیث اللہ کے نبی کی کتاب الآداب میں کیا ہمیں شہادہ بنا رہی ہیں یا سبابہ بنا رہی ہیں؟ ہمیں شہادہ بنا رہی ہیں. میں بینگ ٹیچر ایک اسلامیات کا اپنی کالجز یونیورسٹی لیول کا, میں اس مشاہدے پہ پہنچا ہوں, ہمارے بچے جدید سائنسز پڑھتے ہیں, اخلاقیات کا دخل نہیں ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہماری نسل ذہین نسل ہے, ہماری نوجوان نسل بڑی باصلاحیت نسل ہے, لیکن موقع نہیں مل رہا کہ وہ کہیں سے دین کو سیکھ لیں. اس لیے آج سارے کے سارے اپنی ذمہ داری فیل کریں, ریسپونسیبل بنیں کہ ہم نے اپنے گلی محلے کے بچوں کو بٹھا کر قرآن و سنت کی تعلیم دینی ہے. کب؟ ہفتے میں 1 دن, 15 دنوں میں 1 دن, کو مہینے میں 1 دن, تاکہ آپ کا فریضہ تو کم از کم پورا ہو جائے. میں اکیڈمیوں پہ جب بات کرتا ہوں تو میرا مطمع نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ اکیڈمیوں میں بچے پروفیشنل ایجوکیشن لے رہے ہیں, ان کو ضرورت پروفیشنل ایجوکیشن کے ساتھ کس کی ہے؟ اخلاقیات کی ہے. اور مغرب اس جگہ پہ واپس آ چکا ہے, وہ ایتھکس اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے. کیوں؟ وہ چاند پہ پہنچا ہے, وہ سورج پہ پہنچا ہے, اس نے انسان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے. لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بچے ہمارے شیشے پہ آ گئے, بچے ہمارے سگریٹ پیتے ہیں, بچے ہمارے نشہ کرتے ہیں, بچے گرل اور بوائے فرینڈ رکھتے ہیں, تو یہ بے لگام سا معاشرہ دوبارہ لگام میں کیسے آئے گا؟ ایتھکس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اخلاقیات کے ساتھ. تو یہ اخلاقیات تو ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہیں, اللہ کے نبی کی حدیثیں ہمارے پاس کتاب الآداب پہ موجود ہیں. تو اس کو آپ کا مذہبی فریضہ ہے, جب آپ جمعہ پڑھنے آئیں آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو, تو میں سمجھتا ہوں ہماری اصلاح کا پہلو شروع ہو جائے. اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ کہیں کو خامی ہو, آپ کے بچے کے سٹینڈرڈ کے مطابق کو بات نہ ہو, وہ گفتگو کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے نے, ہمارے نظام تعلیم نے اس کو لبرل اور سیکولر اور کہیں تک پہنچا دیا ہے. تو کہیں سے تو ہم اس کی تھوڑی سی پالش اور تربیت شروع کر دیں. اب آپ کا مذہبی فریضہ کیا ہے؟ جب آپ آئیں اپنے بچے کو ساتھ لے کے آئیں. بھائی ایک جمعے کا گھنٹہ اگر آپ کا بچہ نہیں نکال سکتا تو پھر بتائیں اس بچے کے پاؤں میں بیڑی تو آپ نے ڈال دی. کم از کم مذہبی 1 گھنٹہ تعلیم سیکھنے کا تو آپ اس کو ساتھ لائیں. اور اگر پھر بھی روایتی آپ آئیں کہ 1 بجے تقریر شروع ہوتی ہے اور 1:30 پہ آپ تشریف لے آئیں, تو مجھے تو جمعہ مل جائے گا, میں تو جمعہ پڑھا دوں گا, لیکن فائدہ نہیں ہو پائے. اس لیے روایت پسندی سے نکلیں. میں اپنے جمعے کو لرننگ پروسیجر کا ایک بڑا حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں, آگے بھی کروں گا, پھر بھی کروں گا. آپ بھی سننے کے لیے تشریف لائیں, بچوں کو لائیں. ہمارا بچہ کل کا سیاستدان, کل کا سائنسدان اگر کتاب الآداب سے واقف ہے تو وہ رشوت نہیں دے گا, وہ رشوت نہیں لے گا, وہ اپنی ذمہ داری فیل کرے گا. اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے.